ڈپارٹمنٹ کا جو ورڈ آپ کے بارے میں اس کا ڈاؤن سائزنگ کا اسپیسیفکلی جب ورڈ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ سنتے ہیں تو یہ جو ورڈ ہے بہت سارے لوگوں کو جو گھما کے رکھ دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ نے سنا اے بی سی ایکس وائی زی آرگنائزیشن میں ڈاؤن سائزنگ ہی، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے۔ اب بے روزگار ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے دیکھیں کرنٹ سینیریو میں کرونا آیا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے آپ کے ارد گرد آپ کے دوست احباب یا ان کے دوست احباب آگے سے آپ کے سرکل میں جو لوگ جن کے ساتھ آپ کے کنیکشنز ہیں، آپ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میرے فلاں جو جاننے والے ہیں ان کو جاب سے نکال دیا گیا، فلاں کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ڈاؤن سائزنگ بہت ساری کمپنیز نے کی ہے، ابھی بھی نہ کہ صرف پاکستان کے اندر، انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں فورن کنٹریز کے اندر بہت سارے ایئر لائنس کمپنیز نے بہت سارے لوگوں کو نکالا۔ پھر دیکھیں اب اس حوالے سے جو ایچ آر کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کو مشکلات کا کیسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جو لوگوں کو جو نکال تو دیتے ہیں، آپ کسی کو وہ نکالیں گے اسے کیا وہ ریزن پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا بزنس نہیں چل رہا تو ہمیں مجبوراً آپ کو نکالنا پڑے گا۔ وہ آگے سے امپلائی جو ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ تو مینج کر سکتے ہیں، آپ کی ارننگز بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہیں آپ جو ہمیں جو ہے 4-5 مہینے کے لیے رکھ لیتے، یا 4-5 مہینے کی بات ہے، سال کی بات ہے، پھر حالات ویسے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ آگے دیکھیں ایچ آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے مشکلات جو ہے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر ان سچویشن میں جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کی جو کیا کوشش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اوپن کمیونیکیشن کے اندر جو ڈاؤن سائزنگ کو مینیج کرنے کے لیے دیکھیں آنیسٹلی ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، اپنے اینڈ پہ کلیئر رہیں، ان کو بتائیں، ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ نیچے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم جو خود جو بہت ساری مشکلات کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارا بزنس جو ہے ڈاؤن آ چکا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آرگنائزیشن ڈاؤن سائز کرتی ہے، لوگوں کو نکالتی ہے، تو ان کے جو آرگنائزیشن کے لیے کئی کام ہوتے ہیں، ان کی جو آرگنائزیشن کے لیے ورک جو انہوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے جو ٹاپ لیول کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھلا دیتی ہے، اور اس طرح سے آرگنائزیشن سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے جیسے کہ کبھی ان کا کوئی ان کے ساتھ جو ہے رشتہ یا تعلق واسطہ رہا ہی نہ ہو۔ تو یہ کچھ ٹپس جو ہے انہوں نے دی گئی، اس میں ایک ہے کہ آپ اگر امپلائی کو نکال ہی رہے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا دلاسا دیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ان فیوچر جو ہے اگر اگر ایسے ہوا، حالات جو ہیں اگر ایسے ہی رہے تو ہم آپ کو شورٹی نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو چاہیے کہ پازیٹیو ہی جو تھوڑا سا ان کو کمیونیکیٹ کریں، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے سر حالات جو ہیں ابھی فی الحال ہم آپ کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے 2020 میں نکال رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ 2021 میں جو ہے ہم آپ کو دوبارہ ہائر کر لیں گے۔ تو دیکھیں آپ اچھے الفاظ سے آرگنائزیشن نے جو ہے آپ کو سی آف کیا ہے، آپ کو برداشت کر لیں گی، جو ریسٹ آف دا 50% ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں کہ نکال دو فٹافٹ سے۔ اب دیکھیں گوگل جیسی کمپنی یا ایپل جیسی کمپنی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا کم، ان کی سیلز بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اسپیسیفک کنٹری کے اندر، دیکھیں انڈیا کے اندر جیسے جو گوگل کے جو ایپل کے اسٹورز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کے جو اسٹاف کی ٹیم ممبرز ہیں، کیا ان کو نکالا ہوگا؟ بے شک سیلز نہیں ہو رہی، وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں اس طرح سے نہیں کہ حالات جو ہیں چینج ہو جائیں گے، لیکن اگر جو ہے ہم ان کو نکالیں گے تو کیا ہوگا کہ اس طرح کے امپلائز ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ دیکھیں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں، ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، لا سے یہ اسسٹنٹ لیتے ہیں، لا ان کوشش کرتا ہے کہ کیا آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اپنے امپلائز کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ نے بہت ساری آرگنائزیشن میں سنا ہوگا کہ ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ کی ٹیم ہے وہ اس قدر غصے والی ہوتی ہے کہ جب دل کیا جس امپلائی کو اس کو نکال دیا، نیکسٹ ڈے کہہ دیا۔ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، ایسی بھی آرگنائزیشن ہے ہمارے سٹی کے اندر، ہماری کنٹری کے اندر، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی ٹاپ مینجمنٹ ہے جس سے وہ راضی نہ ہو، بے شک اس امپلائی نے جتنا مرضی آرگنائزیشن کو سرو کیا ہو، جب ان کا دل کرتا ہے جہاں پہ سوئی ان کی جو اٹک جاتی ہے کس بندے کو نکالنا ہے، اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلے دن آپ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر نہیں آئیں گے۔ پھر اگر ایچ آر سر ایم لیبر لاس بھی تو ہوتے ہیں۔ لیبر لاس، دیکھیں اب میں لیبر لاس کو تھوڑا سا انٹروین کروں گا یہاں پہ۔ لیبر لاس کے تحت ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ کنٹری کے ڈفرینٹ لیبر لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے امپلائی کو نکالنے سے پہلے جو ہے ان کو اعتماد میں لینا ہے اور 1 ماہ کا نوٹس دینا ہے۔ پھر دیکھیں یہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ 1 ماہ کا آپ کو نوٹس دیتی ہیں، 3 ماہ کا نوٹس دیتی ہیں۔ اب دیکھیں لاز میں کچھ چینجز بھی آ گئی ہیں، کچھ میں ایک لا ہے، پھر جس میں 3 ماہ کا ٹائم ہوگا اس میں ساتھ میں اور جو ہیں اور ایڈیشنل چیزیں بھی بتائی ہوں گی کہ اگر 3 ماہ میں نکالنا ہے تو اس میں کیا آپ نے ان کو کرنا ہے۔ پھر اور بہت ساری دیکھیں یہ لا جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ریوائز ہوتا رہتا ہے، لا کو ریوائز کرنے کا، جہاں پہ جیسے ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، سوری کرنٹ گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لا کو جہاں ان کو لگے گا کہ لا کو آپ چینج کرنا چاہیں، لیکن لا آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جس کو بھی نکالو اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے نوٹس دو، 1 ماہ کا دو۔
1 माह का नहीं, 3 माह पहले जो है नोटिस दे रहे हो, ठीक है, उसके साथ में और जब आप निकालोगे साथ में कुछ जो लॉ के मुताबिक वो कहते हैं कि 3 माह की सैलरी भी साथ में दे दो या 2 माह की सैलरी भी साथ में दे दो। तो ये देखें, ये जो इस तरह के जो लॉ के तहत जो डिफाइन हुआ है, लॉ में जो बताया गया है, उसको जो है आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखें, अब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों को निकाला, अब क्या होगा कि जो बाकी के लोग जो बच चुके हैं, 10 लोगों की टीम में से 3 लोगों को या 5 लोगों को निकाल दिया, अब जो 5 लोग बच गए हैं उनके ऊपर जो है किसी किस्म का जो कोई डिफरेंट किस्म का जो खौफ जो है वो तारी हो जाता है। वो ये कहते हैं कि जो इन लोगों को निकाल सकती है वो हमें भी निकाल सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये इनकी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको अप्रिशिएट नहीं किया, इनकी खिदमात को जो है वो याद नहीं रखा, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे भी कल को ये निकाल सकते हैं। फिर देखें, यहाँ पे जो है जो आपके रेस्ट ऑफ द जो सर्वाइविंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है फिर एतमाद में लिया जाता है कि सर आप टेंशन ना लें, उनको निकालना हमारी मजबूरी था, ठीक है, लेकिन आप उनको भी हमने इसलिए निकाला कि राइट नाउ हमारा जो है बिजनेस नहीं चल रहा। हम अच्छी उम्मीदें हमने व्यवस्था की हुई हैं कि हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह हम जो है उनको दोबारा हायर कर लेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर जब निकाला जाता है उसमें सीनियोरिटी बेस पे भी जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सीनियर एम्प्लॉयज़ उनको जो है रिटेन किया जाता है, उनको रखा जाता है। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 7 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली कोई दूसरा एम्प्लॉय जिसको ज्वाइन किए ऑर्गेनाइजेशन को 2 साल हुए हैं या 1 साल हुआ है, 6 माह हुए हैं, ठीक है, तो फिर जो है उनको जो है उनको जो है फायर कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको इसी तरह से रखा जाएगा। लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा डर और खौफ आ जाएगा कि पता नहीं ये सिचुएशन कब सेटल होगी, लेकिन मुझे भी जॉब के हवाले से कुछ सिक्योरिटीज इशू है, पता नहीं मैं भी जो है कल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकूँगा या नहीं। तो ये जो आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन मार्क घूमते रहते हैं इस तरह से, क्या होगा कैसे होगा, इस हवाले से जो आपका एचआर का डिपार्टमेंट है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना एचआरएम के लिए जो है बहुत जो मुश्किल काम बन जाता है सम टाइम, ठीक है। लेकिन अगर तो जो है वो ले ऑफ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड करता है किस तरह से जो सेटलमेंट करेंगे। उनको थोड़ा बहुत कह देते हैं कि सर ले ऑफ ही कर रहे हैं आपको, जैसे मैं हमने भी रिक्रूटमेंट की टाइप पढ़ी थी, ले ऑफ में वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं सर, 6 माह बाद 7वें महीने कन्फर्म है आप आ जाएंगे। फिर सम टाइम ये भी होता है 6 महीने के लिए निकाला, फिर अगले 6 माह के लिए भी ले ऑफ कर दिया। तो फिर एक टाइम आता है, ये मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। फिर इसी तरह लटकाए जाते हैं। फिर आपको खुद समझ आ जाती है कि ये एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे ले ऑफ कर रही है, इनका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है मुझे दोबारा जॉब पे जो है लाने का। तो फिर आप खुद ही समझ जाते हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है अल्लाह हाफिज़ करके कहीं और पे जो है आप जो नौकरी की तलाश में हो जाते हैं, ठीक है। एक टेक्सटाइल की एक कंपनी है, उनके साथ एक सिनेरियो हुआ है, ABC XYZ नाम की, उन्होंने इसी तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया, एक दफ़ा ले ऑफ किया, फिर ले ऑफ किया, तो एम्प्लॉयज़ को समझ आ गई, वो चाहते थे कि हम इतना, वो कहते कि हम इतना वेट नहीं कर सकते, फिर उन्होंने डिफरेंट जगह पे जो उनके एम्प्लॉय से जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। तो जो भी आप रास्ता जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो इख्तियार करेंगे, ठीक है, क्लियर। इस तरह से डाउन साइजिंग को जो है मैनेज करना पड़ता है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है, देखिए डाइवर्स वर्कफोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इमेजिन करें आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी जो है उनका हेड ऑफिस जो है दुबई के अंदर जो है वाक़ है। अब दुबई को जो है बिज़नेस हब कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनके ऑफिस हैं। अब दुबई के अंदर इमेजिन करें कि आपकी कंपनी का जो है वो हेड ऑफिस वहाँ पे बना हुआ है। अब उस ऑफिस के अंदर जो है पाकिस्तानी लोगों को भी जॉब्स मिली हुई हैं, ठीक है। फिर इंडियंस लोगों को भी जॉब मिली हुई है, चाइनीज़ लोगों को भी जॉब मिली हुई है, कैनेडियंस भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ब्रिटिश भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, इंग्लैंड से लोग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और रहता है अभी राइट नाउ कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर का जो हमने वर्ड यूज़ किया था वो यहाँ पे फिट इन होता है। फिर डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फ़ायदा होता है, देखिए अब पाकिस्तानी लोग जो है हमारे बारे में कहा जाता है कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, और लिटरली ऐसा ही है। मैं आपको खुद मेरे आंखों देखा ये हाल है, पाकिस्तानी जो है हम दूसरी नेशन से बहुत आगे हैं। शॉर्टकट शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं लेकिन हम अच्छा परफॉर्म करते हैं जैसे भी, ठीक है। ये हमारी कोई मेंटल कैपेसिटी जो है वो अच्छी है दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स की स्पेशली। अब देखें पाकिस्तानीज़ काम कर रहे होंगे, इंडियंस काम कर रहे होंगे, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, अमेरिकन और जो ब्रिटिश हैं वो लोग। फिर देखें डाइवर्स वर्कफोर्स होगी। अब देखें आपका काम करने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होगा, अमेरिकन का डिफरेंट होगा, ब्रिटिश का डिफरेंट होगा, इंडियंस का डिफरेंट होगा, बांग्लादेशी जो है उनका डिफरेंट होगा।
جب یہ مل کے آپس میں کوئی دیکھیں اب یہ سارے لوگوں کی ٹیم 20 لوگوں میں ڈفرینٹ کنٹری 20 کنٹریز سے 20 لوگوں کی ٹیم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ کے سٹائل کو جو ہے آپ دیکھیں. اور دوسری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں گے صرف جو عربی جو 20 لوگ ہیں عربک پیپل یو اے ای کے ہیں جو سبھی مینیجر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ان کی ڈیسیجن میکنگ میں دوسری ٹیم جو ڈائیورس ٹیم ہے کتنا ڈفرینس ہوگا، اور دوسری جو آپ کی جس میں سارے ایک ہی کنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے کتنا ڈفرینس ہوگا. ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کے آئیں گے. دیکھیں ہر کنٹری کی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے پھر ڈیسیجن میکنگ کا. تو یہ دیکھیں اس طرح آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈائیورس ورک فورس جو ہے ان کو ہائر کیا جائے. پھر اگر آپ نیشنل لیول سے بات کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ جو فرمز آپریٹ کرتی ہیں ان کے ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی کیا کوشش ہوتی ہے، سندھ سے بھی بندوں کو لیا جائے، بلوچستان سے بھی لیا جائے، ٹھیک ہے، پنجاب سے بھی لیا جائے. تو اس طرح سے وہ ڈائیورسٹی کو مینٹین کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے جو ہے، ٹھیک ہے. پھر ان کی بھی اپنے اپنے ورکنگ اسٹائلز ہوں گے جو آپ نے ہافسٹیٹ کی ڈائمینشنس پڑھی تھی اس پہ جو ہے وہ ویری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس حوالے سے پھر دیکھیں ایک جو سب سے بڑا ایشو جو ہے کریٹ ہوتا ہے آپس میں بات کرتے ہوئے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں آپ کے ساتھ بات کروں، ہماری کنٹری کے اندر تھوڑا سا کیا سسٹم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دس بجے ہمارے اگر 10 پی ایم یا 10 اے ایم کا مطلب ہے کہ 10:15 پہ یا 10 منٹ پہ ہم کسی جگہ پہ پہنچیں گے یا ہم میٹنگ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. 10 بجے کا مطلب 10 بجے نہیں ہے کمپیریٹیولی. اور اگر آپ دوسرے کنٹریز کو دیکھیں، ایشینس کی چلیں بات کر لیتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ 10 کا مطلب ہے کہ 10:15 پہ میٹنگ اسٹارٹ ہوگی یا 10:10 پہ میٹنگ اسٹارٹ ہوگی. امریکن یا یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے اگر لوگوں کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، 10 بجے پورے 10 بجے سبھی لوگ جو ہے میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے اب آپ کے جو کچھ ممبرز ہیں دوسرے کنٹری سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، تو کیا تھوڑے سے کلیشز ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ پاکستانی جو ہیں یا ایشینز جو ہیں وہ آن ٹائم پہ نہیں. میں سبھی پاکستانی یا سبھی ایشینز کی بات نہیں کر رہا، اس میں آپ 15 یا 20% لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں اس طرح سے کلیش جنریٹ ہو جائے گا، کلیش ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ جو مینیجرز ہیں یہ آن ٹائم کبھی میٹنگ میں نہیں آئے، یہ کیا کرتے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. تو اس طرح سے میٹنگز ڈیلے ہوتی ہیں. پھر ورکنگ کے اسٹائل میں کچھ جو آپ کے جو ہیں وہ ڈفرینشیشنز ہو سکتی ہیں. آپ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آخری ہفتے میں آپ جو ہے کام کریں، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں. تو یہ دیکھیں پھر ان سبھی چیزوں کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے جس سے ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے نا، آپ کہیں گے کہ وہ لوگ نہیں اچھے، وہ کہیں گے آپ لوگ نہیں اچھے، لیکن آرگنائزیشن نے تو چلانا ہے نا لوگوں کو. یہ تو چھوٹا سا ایشو ہے. پھر ان کو جو ہے ان کی مینٹورنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے ایک دوسرے کی عادات کو آپ نے جو کس طرح سے برداشت کرنا ہے، لیکن اس حد تک برداشت کرنا ہے کہ جس حد تک آپ کر سکیں. یہ نہیں کہ وہ بندہ جو ہے یا اسپیسیفک پرسن میل یا فیمیل امپلائی جو ہیں وہ آپ کو تنگ کری جا رہے ہیں اور آپ چپ کر کے جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو برداشت کرنے کے لیے مینٹور کیا جائے گا، آپ کو ٹریننگ دی جائیں گی تاکہ دیکھیں سبھی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، سبھی آرگنائزیشن کا سرمایہ ہے. اس کلاس کو مینیج کرنے کے لیے ایچ آر کی ٹیم پھر آگے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہی نمبر آف آرگنائزیشن میں جو ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے جو ہیں وہ لوگ پائے جاتے ہیں. کلیئر؟ یس سر. دیکھیں ہراسمنٹ بہت ہی جو برا فیکٹر ہے، خواہ ہمارے کنٹری کی بات ہو دوسرے کنٹریز کی بات ہو، ہراسمنٹ کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے. اور اب آ کے جو ہے آرگنائزیشن نے جو ہے اس حوالے سے اپنی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ہراسمنٹ ایک بہت ہی بری چیز ہے، ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے. اب دیکھیں اگر کسی کو یاد ہو، کسی نے دیکھا فیصل بینک میں جو ہے ایک واقعہ رونما ہوا تھا اسلام آباد میں. فیصل بینک جو ان کے مینیجر تھے انہوں نے جو ہے فیمیل امپلائی کو ہراس کیا تھا. جی سر. دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو ہیں فیمیل کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، مجھے تو سم ٹائم بہت زیادہ جو سبھی کو جو ہے غصہ آتا ہے. دیکھیں فیمیل کو کیا ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہیں خدا کی. تو دیکھیں اس مینیجر کی کتنی اس طرح سے ضرورت کس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے جو ہے فیمیل کو ہراس کیا. اور صرف وہ یہ جو ہے فیصل بینک اسلام آباد آفس کی جو میں اگر آپ کو کہوں ایگزامپل نہیں ہے، نمبر آف آرگنائزیشن جو ہیں وہاں پہ فیمیل کو اسی برے طریقے سے جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے جس طرح فیصل بینک نے کیا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح کے ایشوز کو جو ہے آپ کو جو چاہیے کہ ان کو جو آپ مینیج کریں. یہ نہیں کہ فیمیل کو یا میل کو کوئی ہراس کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہے آرام سے بیٹھے رہیں گے. آپ کی آرگنائزیشن نے اس حوالے سے جو ہے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہوئی. دیکھیں اب ایچ آر کی ٹیم کے لیے اب دیکھیں اگر ہراسمنٹ کا کیس آ گیا، فیصل بینک کی جو ایچ آر کی ٹیم تھی سبھی نے جو ہے ان کی طرف جو ہے نظریں جمالی، ان کے لیے اوپر جو انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، ٹاپ مینجمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ فیصل بینک نے جو ہے کس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ وومن کی جو ہے رسپیکٹ نہیں کرتے، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر دیکھیں
3-4 دن یہ معاملہ جو ہے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوا، یہ نیوز جو ہے گردش کرتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر. پھر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اسٹریٹ اوے جو انہوں نے ان سائڈ لا بنائے ہوئے تھے ہراسمنٹ کے حوالے سے، ڈیل کرنے کے حوالے سے، کیا کیا انہوں نے ان امپلائی کو جو ہے اسٹریٹ اوے ان کو فائر کر دیا، ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں پھر اگر وہ نہ ہٹاتے تو اسی طرح سے دیکھیں ان کی اپنی ریپیوٹ خراب ہونی تھی فیصل بینک کی. اب یہ ان کے جو اقدام سے جو انہوں نے یہ معاملہ جو جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ جو فیصل بینک کو جو ہیں اب دیکھنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اگر وہ نہ کچھ کرتے، اسی طرح سے بیٹھے رہتے، پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر فیمیل کو جو ہے کس طرح وہی فیمیل بیچاری جو ہے اگر کورٹ کے اندر جاتی، کورٹ سے بھی ان کو انصاف مل جانا تھا. لیکن ایک دیکھیں ان کو بدنامی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے فیمیلس کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی ڈس رسپیکٹفل ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ہے اپنی پالیسیز بنائیں. کچھ آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں، اسٹریٹ اوے اسپیسیفک امپلائی کو جو ہے وہ فائر کر دیتی ہیں، جیسا کہ فیصل بینک نے کیا. پھر کچھ آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں، 2 سے 3 ماہ کی سیلری جو ہے کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ سبھی لوگ میچور ہیں، اس چیز کو آپ نے جو ہے دیکھیں، یہ دیکھ لیں اپنے ارد گرد توڑیے. نمبر آف فیکٹر، نمبر آف آرگنائزیشن میں بہت ساری چیزیں تو آپ کی نظروں سے گزری نہیں ہوگی. بہت ساری دیکھیں اس طرح کی، میں نے بہت ساری جو ہیں اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں، میری نظروں سے گزرے، اور پرسنلی جو ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ فیمیلس کو جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کریں. ہمارا معاشرہ ایز اے مسلم، ہم مسلم کنٹری، اور کنٹری کی میں بات نہیں کرتا، ہمارے کنٹری کے اندر ہم جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. کیا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے، یا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق نہیں دیے، تو کیوں اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ اب آرگنائزیشن کی ان سائڈ پالیسی ہے. کچھ جو ہے وہ 3-4 ماہ کی سیلری کاٹ لیتی ہیں، کچھ اسٹریٹ اوے فائر کر دیتی ہیں، کچھ جو ہے 1-2 سال کے لیے آپ کو لے آف کر دیتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا آرگنائزیشن سے، آپ لوگ سب بھی یہ چاہیں گے کہ جب آپ آرگنائزیشن کو جوائن کریں تو آپ کی کوشش ہو کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے سیکیورٹی ملے. یہ نہ ہو کہ اگر آپ کو ایکسٹینڈیڈ آورز میں کبھی ہماری فیمیل اسٹاف ہیں جو ان کو کام کرنا پڑ گیا، تو جو ان کے جو کو ورکرز ہیں وہ ان کو ہراس کرنا شروع کر دیں. تو اس حوالے سے آرگنائزیشن نے پالیسیز جو ہیں بنائی ہوئی ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن نے انہوں نے جو فیمیل کا جو آفیسز ہیں وہ سیپریٹ بنائے ہوئے ہیں. فیمیل جو ہیں سیپریٹ بیٹھتی ہیں، میل جو ہیں وہ سیپریٹ بیٹھتے ہیں. لیکن اگر ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، ساتھ میں بھی کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے پالیسیز جو ہیں بنائی ہوئی ہوں گی کہ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ رونما ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، فیمیل کی جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے، سبھی کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ان کو کوئی تھرڈ کلاس نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق مینشن کیا، ہم سب مسلمز ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے کنٹری میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. فورن کنٹریز کی میں آپ کو اگزامپل دوں، وہاں پہ اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے، بہت کم، 1-2-3 ہوں گے. لیکن جب ہوتے ہیں تو اسٹرکٹلی ان کو جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. ایسا ڈیل کیا جاتا ہے کہ دوبارہ کوئی جو ہے جرت نہیں کرتا. آپ کے سامنے ہراسمنٹ کے کیسز نمبر آف، اس سے پہلے دیکھیں موٹر وے کا واقعہ ہوا تھا، پھر گورنمنٹ، دیکھیں اب یہ ساری چیزوں کو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہے تو آپ کو پہلے سے ڈیفائن جو ہے وہ کرنی پڑیں گی ساری پالیسیز. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ فیمیل امپلائز کریں تو ان کو یہ اپنی جو ہے سیکورٹی ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا. پھر کچھ میں آپ کو آرگنائزیشن کی ایگزامپل دوں، انہوں نے جو ہے جیسے ہمارے دیکھیں ونٹرز میں جو ہے ہمارے 5 بجے جو ہے وہ ہمارے سن سیٹ جو ہمارا سن سیٹ ہو جاتا ہے. تو کچھ آرگنائزیشن کی پالیسیز جن کے ہیڈ آفس یا جن کے مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہیں وہ شہر سے دور واقع ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم جو ہے 1 آور پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. 7 بجے اسٹارٹ کر لی، 8 بجے اسٹارٹ ہو رہی تو 7 بجے کر لی یا 7:30 پہ کر لی. ٹھیک ہے، تو پھر شام کو جو ہے ڈے لائٹ میں جو ہے فیمیلس اپنے گھروں تک جا سکتی ہیں اگر روڈز ایسے ہیں. اس طرح یہ جو ہمارے شیخو پورہ کے اندر یا اسی بیلٹ کے اندر جہاں بھی آرگنائزیشن موجود ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو دیکھیں اس حوالے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا خدا نخواستہ جو واقعہ رونما نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر اور جتنے بھی انہوں نے میئرس کیے ہوں گے، ہر آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہر آرگنائزیشن کو پالیسی بنانی چاہیے، اور آرگنائزیشن نے بنائی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر. اور ہراسمنٹ کی جو ہیں بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہراس کرتے ہیں، نمبر آف آپ کے سامنے ہیں فیکٹرز. لیکن ہراسمنٹ کے حوالے سے آرگنائزیشن نے جو ہے پالیسی بنائی ہوئی ہوتی ہے. کلیئر. Yes, یس sir. سر. یس. ورک لائف بیلنس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. دیکھیں اب آپ کوئی جو مشین تو نہیں، نہ ہی آپ کوئی روبوٹ ہیں کہ سارا دن جو ہے آپ آرگنائزیشن کے اندر گئے بس آرگنائزیشن کے ہی ہو کے رہ گئے، کام کری جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کی کوئی پرسنل لائف بھی ہے. اگر آپ میرڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے چلڈرنز ہیں، آپ نے ان کی بھی لک آفٹر کرنی ہے، پھر وائف کے ساتھ بھی آپ نے کہیں جانا پڑتا ہے، پھر فیملی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کہیں جانا پڑتا ہے. اب آرگنائزیشن کیا کرے، آپ کو جو ہے روک لے، سر آپ جو ہے ویکینڈس پہ بھی کام کرنے کے لیے آیا کریں. ٹھیک ہے، یہ آیا کریں. آرگنائزیشن آپ کے اوپر جو ہے برڈن ڈال رہی ہے. پھر
یہ دیکھیں پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا، آرگنائزیشن جو ہے امپلائز کو جو ہے وہ روک لیتی تھی، یا ان کے ایکسٹینڈیڈ اوورز جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے. پھر کچھ سالوں سے کیا ہوا کہ ورک لائف بیلنس کے کانسیپٹ کو جو ہے اپریشیٹ کیا جانے لگا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے جو آپ کو جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنی چھٹیاں جو ہیں کسی اسپیسیفک کام کے لیے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ ٹور پہ جا سکتے ہیں. اب پھر اس کو کس طرح سے چیز کیا جائے گا؟ جس امیجن آپ فیملی کے ساتھ ٹور پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نے اپلیکیشن جو ہے لکھ کے دی ٹاپ مینجمنٹ کو کہ سر میں جو ہے فیملی کے ساتھ ٹور پہ جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے کام کر کے جو ہے بالکل فریز ہو گیا میرا مائنڈ، میں تھوڑی سی ریفریشمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں. اب جب آپ کی اپلیکیشن وہاں پہ جائے گی تو ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی، ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے گی ان کیس آف ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، کہ کوئی بہت زیادہ آپ بزی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، امپلائز کو یہ نہیں کہ صرف آپ نے ان کو جو ہے کوئی کسی قسم کا غلام بنا کے رکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، صرف آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کو فلیکسیبلٹی آپ کو جو ہے وہ دینی چاہیے. پھر دیکھیں کچھ میں نے فیمیلس کی بات کی تھی، کچھ فیمیل جیسے کچھ فیمیلز ایسی ہیں جیسے ہمارے سٹی کے اندر ہے، کسی بھی سٹی کے اندر ریموٹ ایریا سے دور دراز کے علاقوں سے وہ جاب کرنے کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، جاب کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اب ان کی ٹریولنگ کا ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ ان کو آنے میں لگتا ہے، 1 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے ساتھ آپ کو کوئی سیٹلمنٹ اگر وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ سر تھوڑا سا جو ہے سیٹلمنٹ کر دیں، آورس کی آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے جو ہے سن سیٹ ہو جاتا ہے، راستے خطرناک ہیں، اس طرح کے. تو دیکھیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیوں کریں، آپ نے کام کرنا ہے تو کریں، نہیں تو آپ جو ہے آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ دیکھیں تھوڑا سا بیہیویئر جو ہے آپ کو جو ہے چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کلیئر؟ Yes, sir. پھر دیکھیں یہ جو اب جو کانسیپٹ جو اب اسٹارٹ ہوا ہے ڈے کیئر سینٹر کے نام سے، بہت اچھی ایڈیشنز ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے جو کی ہوئی ہے. ڈے کیئر سینٹر میں دیکھیں اب دیکھیں فیمیل ہیں، جو فیمیلس کے اوپر اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، میلس کے اوپر بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب دیکھیں فیمیل جو ہیں اب اگر وہ جاب کے لیے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو کڈس کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ کڈس کو جو ہے کون سنبھالے گا. میل بھی گھر میں سے جاب کے اوپر جا رہے ہیں، پھر ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے چلڈرن کی جو لک آفٹر کون کرے گا، پتہ نہیں گھر میں وہ کس طرح سے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا جو کانسیپٹ آیا ہو جیسے ہمارے یونیورسٹی میں نمبر ہو گئے اس میں. اب کیا ہوتا ہے آپ گھر میں سے اسپاؤس ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں دونوں جاب کے لیے نکل رہے ہیں، کیا ہوگا اپنے جو چلڈرن ہیں ان کو ساتھ میں کیری کریں گے، ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیں گے، جتنے آورز انہیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اتنی دیر تک آپ کے جو اور آپ کو پھر ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوگی. اور یہ سب کر کون رہا ہے؟ اپنے ایکسپینس پہ آپ کی آرگنائزیشن کر رہی. وہاں پہ آپ کی جو اچھے طریقے سے جو ہے نگہداشت کی جائے گی، بچوں کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو کوئی کمی جو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فوڈ کے حوالے سے، پھر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. وہاں پہ انہوں نے ٹرینڈ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈے کیئر ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. پھر دیکھیں آپ کتنے سکون سے جو ہے اپنا کام. اس طرح سے میں نے اکثر دیکھا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں دیکھا ہے میں نے، جو مدرز ہوتی ہیں وہ آن جاب بیچاری جو ہے وہ پریشان ہوئی ہوتی، گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد وہ جو ہے اپنے گھر جو ہے انہوں نے میڈ کے پاس چھوڑا ہوتا ہے اپنے چلڈرن کو، ان کو کال کر رہی ہوتی ہیں کہ اب جو ہے کیا کر رہے ہیں ان کے جو ڈاٹر کیا کر رہی ہے، ان کے سن کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے پھر اب اس طرح کی اگر ان کو پریشانی جو ہے لاحق ہوگی تو کس طرح سے وہ فل کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر سکیں گے. تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے، ورک لائف بیلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈے کیئر سینٹر بنائے گئے ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے امپلائز کو. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی اب چینج ہوئی ہیں آرگنائزیشن میں. ساری آرگنائزیشن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کو بنایا جائے تاکہ امپلائی جب آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہو فل فری، کوئی مائنڈ میں ٹینشن نہ ہو، کوئی ان کے خیالات برے نہ چل رہے ہوں، بس کام کے لیے آئے ہیں تو کام کریں، دل لگا کر کام کریں، ان کا جو دھیان ہے وہ کسی اور طرف نہ لگے. ٹھیک ہے، Okay, sir. آپ دیکھ ایچ آر کی جو کوسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھوڑے سے جو ہیومن ریسورس کا جو مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جب آپ کی انشورنس کروائی جاتی ہے، دیکھیں فزیکل ایگزامینیشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے، اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کو بیماری نہ ہو، اگر ہے تو اس کی انشورنس کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ آپ انشورنس کا جو پریمیم ہوتا ہے اس میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ کا امپلائر بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ویری کر سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے 3% کنٹریبیوٹ کریں، آپ کا امپلائر 1% کرے یا 2% کرے یا دونوں ایکول کریں. ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. اب آرگنائزیشن اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے اویئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں
اب دیکھیں کچھ آرگنائزیشن میں جو ہے وہ جو اسموکنگ کی جیسے ہیبٹ ہے وہ بری ہے، لنگس کا کینسر ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ ٹی بی یا اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، پہلے آرگنائزیشن جو ہے اس طرح کے جو امپلائز تھے وہ کہتے تھے کہ ان امپلائز کی عادات ایسی ہیں کہ ان کو ہم یہاں آرگنائزیشن کے اندر تو اس کام سے روک سکتے ہیں، لیکن گھر جا کر یہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کام پہ آ کر جو ہے ان کو آئے دن جو ہے بیماری لگ جاتی ہے، پھر 15 دن کی چھٹیاں لے لیتے ہیں، 20 دن کی لے لیتے ہیں، کام ڈسٹرب ہو رہا ہے، امپلائی اچھا ہے، یہ جو عادات ہیں تھوڑی سی اس کی خراب ہے۔ دیکھیں اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ اب آرگنائزیشن نے کیا کیا، 20 لوگوں کی ٹیم میں سے ان کو پتا چلا کہ یہ 5 لوگ جو ہیں یہ اسموکر ہیں، یہ اسموکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو چیسٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے یا کچھ اور اس طرح کے جو مسائل انفیکشن ہو گئی ہے، ان کا وہ پریمیم انہوں نے ہائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم ایکول کر رہے تھے، اب یہ امپلائی جو ہے یہ 5 to 6% کنٹریبیوٹ کرے گا، ہم اتنی ہی کنٹریبیوشن کریں گے۔ پھر جب اس طرح سے کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے، پھر امپلائز یا تو اپنی عادات سے جو ہے باز آ جاتا ہے، اسموکنگ کو جو ہے کوئٹ کر دیتا ہے، یا جو ہے پھر اس کو جب زیادہ پریمیم پے کرنا پڑتا ہے 2-3 ماہ بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا اب مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن امپلائز کو جانے نہیں دیا، دیکھیں کتنے بہتر طریقے سے امپلائی یہ نہیں کرنا کہ امپلائز چھوڑ جائیں، امپلائز کو ایک سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے آپ ٹھیک ہے۔ پھر انشورنس کے جو آپ کے امپلائز کی انشورنس کی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انشور ہوئے ہوئے خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، آپ جیسے کنٹریبیوشن کرتے رہے، اب انشورنس کمپنی آئے گی، جتنا بھی آپ کے اوپر جتنے اخراجات ہوں گے ٹھیک ہے، انشورنس کمپنی جتنی بھی ہماری ہیں، جوبلی انشورنس ہے، اسٹیٹ لائف ہے، ایڈم کی ہے ٹھیک ہے، جس طرح ABC XYZ جتنے بھی انشورنس کمپنیز ہیں، تو وہ پھر آتی ہیں آپ کا پریمیم جو ہے اس کو جو ہے وہ پے کرتی ہیں اور آپ ہی کو دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ آرگنائزیشن پھر آپ کو دیکھیں اپنی سیکورٹی بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن نے میری انشورنس بھی کروائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کام کرتے ہوئے کسی امپلائی کی ڈیتھ ہو گئی، اگر ان کی انشورنس نہ ہوئی، اگر ان کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے جو جن کو وہ پال رہے تھے، اب ان کو کوئی آسرا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، لیکن پروفیشنل لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو کوئی آسرا نظر نہیں آئے گا، لیکن جب انشورنس ہوئی ہوگی تو کیا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ ملنے کی جو امید ہوگی، اس میں کیا ہوگا، جو ویڈو ہوں گی اس پیسے سے وہ کیا کریں گی، بچے پڑھاتی ہیں، جس طرح سے بھی چیزوں کو لے کے چلیں گی وہ مینیج کر لیں گی۔ دوسری بجائے اس کے کہ ان کو کچھ نہ ملے، ان کے ہسبینڈ کی جو ہے خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی، تو بہت ساری مشکلات کا سامنا، اور یہ ریئل لائف میں اگر آپ نے دیکھا ہو، کوئی سرکمسٹانس آپ کی نظر سے گزرا ہو، میری نظر سے 2-3 گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، انلیس انٹل گورنمنٹ جاب ہو تو گورنمنٹ آپ کو جو ہے کسی طرح سے دے۔ جو ہے ہم امپلائز کو جو پینشن دیتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، امپلائز اگر بیچ میں چھوڑ جاتا ہے، یا پینشن کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اب کچھ آرگنائزیشن نے جو ہے سرے سے ہی جو ہے اس چیز کو جو ہے ختم کر دیا، بالکل پینشن کے جو پلان ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں اس والے سے انہوں نے اپنی ریشوز کو چینج کیا۔ پینشن کی بھی بات کروں، پینشن میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کی سیلری سے 3% آپ کر رہے ہوتے ہیں، 3 to 4% ویری کرتا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن ٹھیک ہے، 3 to 4% آپ کر رہے ہوتے ہیں اور 2% یا 1% آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہے۔ اب جو آرگنائزیشن 2 کر رہی تھی وہ 1 پہ آ گئی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایکسپینس جو ہیں ان کو سیو کریں، کیوں نہ اس ایکسپینسز کو جو ہیں یہ جو ہمارے ایکسپینس ہو رہے ہیں ان کو ہماری انکم بنا کے کہیں اور یوز کریں، اس والے سے کچھ آرگنائزیشن شیئر ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے۔ کچھ نے جو ہے اپنی پرسنٹیج کو جو ہے کم کیا ہے، جنہوں نے بالکل ختم کیا ہے ان کے نظریات یہ ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ امپلائز جہاں پہ ایک جگہ پہ رکتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑ ہی جانا ہے، تو ان کو پینشن جو ہے بینیفٹ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر HR کی جو ٹیم ہے ان کو ود دا پیسج آف ٹائم ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ آیا کہ ہم نے سرے سے جو ہے بالکل بند کرنی ہے پینشن دینا، یا پھر جو ہم نے پرسنٹیج کو جو ہے اپنے وہ کام کرنا شروع کرنا ہے۔ جو بھی اسٹریٹجی وہ اپنائیں گے اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اٹس اپ ٹو دا آرگنائزیشن۔